الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام آپ ایک بار کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک وفد آیا دور دراز سے، اور آ کر کہنے لگے یا امیر المؤمنین، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، آپ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے آ کر عرض کی یا امیر المؤمنین، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر ہمارے ارد گرد دشمن زیادہ ہے، اور ہمارے پاس اتنا مال طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو حضرت علی پاک فرمانے لگے جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین کافی عرصہ ہو گیا میری شادی ہوئی اور میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور وفد آ گیا اور آ کر کہنے لگے یا امیر المؤمنین، ہمارے جو بازار ہیں وہ معاشی طور پر بہت پریشان ہیں، ہمارے ہاں قحط سالی ہے، جو بازار ہے وہ مندے پڑے ہوئے، تو آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے۔ تو حضرت علی پاک فرمانے لگے جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ جب سب چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا امیر المومنین، آج تو سب کو آپ ایک ہی وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو بھی آیا اسے استغفار کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ابن عباس؟ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے تمہارے اوپر مسلح دھار برسنے والے وہ بادل بھیج دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مال سے مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ تو استغفار صرف گناہوں کی بخشش کی طلب کے لیے نہیں ہے، استغفار تب بھی کیا جاتا ہے جب کوئی گناہ ہو، اور استغفار تب بھی ہوتا ہے جب انسان پریشان ہو، استغفار تب بھی ہوتا ہے جب انسان معاشی حوالے سے پریشان ہو، جب اولاد کا طلبگار ہو، جب مال کی کمی ہو، جب پھلوں کی کمی ہو، جب قحط سالی آئے، جب بارش نہ برس رہی ہو، تو اللہ کا قرآن ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورۃ ہود میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں دنیا کی متاع حسن عطا فرمائے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم جب تک رہو گے، جب تم استغفار کی کثرت کرو گے، فرمایا تمہیں وہ جو مال دے گا، وہ جو نفع دے گا، وہ جو متاع حسن دے گا، تمہارے اس وقت تک وہ نعمت تمہیں ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، فرمایا ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو استغفار اپنے لیے بھی کرنا چاہیے، استغفار اوروں کے لیے بھی کرنا چاہیے، استغفار اولاد کے لیے بھی انسان کر سکتا ہے، استغفار پورے عالم اسلام کے لیے بھی انسان کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو تعلیم قرآن میں ہمیں یہ حکم بھی ملتا ہے کہ ایسے حالات میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کس طریقے سے اپنی نعمتوں کی بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں